دین بہت آسان ہے میرے دوستو، دین اللہ نے آسانی کے لیے پیدا کیا، لیکن آج مسلمانوں کو دین سے وہ نفع نہیں ہو رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، چھوٹا سا بچہ 11 سال کا، اس نے ایک دعا پڑھی، ایک دعا اللہم فینم بما شئت، بس یہ دعا تھی، کوئی لمبی تلاوت نہیں، کوئی لمبا ذکر نہیں، کوئی 6000 دفعہ یہ نہیں، کوئی 10,000، صرف اتنی سی دعا کی، اتنی سی دعا پہ اللہ نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا اور بستی کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دی اس کی دعا کی برکت سے۔ لمبا قصہ ہے قرآن میں، سورہ حدود، اصحاب حدود کا قصہ ہے کہ بچہ عالم سے دین سیکھتا تھا اور جادوگر سے جادو سیکھتا تھا۔ تو جب بادشاہ کو پتا چلا یہ تو علم سیکھ رہا ہے، تو بادشاہ نے عالم کو اور جادوگر کو دونوں کو مار دیا۔ وہ کہا اس کو جا کے پہاڑی سے میری فوج اس کو گرا دو۔ جو پہاڑی پہ جا رہے تھے، اس بچے نے اتنی سی دعا پڑھی، مسلم شریف کی دعا ہے، ساری فوج گر گئی، بچہ زندہ واپس آ گیا۔ پھر کہا بچے کو سمندر میں ڈبو دو، ساری فوج ڈوبی، بچہ پھر دعا سے واپس آ گیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، تو مجھے مارے گا، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، ساری قوم کو جمع کر۔ ساری قوم کو جمع کیا، اب کہا بادشاہ تو پتا کیا کر، تو یہ بات پہلے اس نے تیر چلا کہ اس کو مار دو، تیر ادھر ادھر سے چلے جائیں۔ کہا بادشاہ تو زور سے کہہ اس بچے کے رب کے مار سے کے نام سے تیر مارتا ہوں، اگر بچہ کا رب سچا ہے تو اس کو یہ مر جائے۔ جیسی بادشاہ نے کہا بچے کے تیر لگا دل میں، شہید ہوا، ساری قوم سجدے میں گر کے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہماری سورہ یاسین کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں ملتا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو کثیر، اے انسان جتنی مصیبتیں تیرے اوپر آتی ہیں یہ تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ویعفو کثیر، اللہ تو تیری بہت ساری پکڑ ہی نکلتا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جتنی فساد ہوتا ہے انسان تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال۔ یا سارا جو کچھ ہو رہا ہے میرے دوستو میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے، دنیا کی سب سے بڑی ویکسین سورہ فاتحہ ہے۔ ہمارا علاج کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ یا تو نعوذ باللہ نبی کی بات کا انکار کرتے۔ زمزم میں علاج ہے ہر بیماری کا، حاجی حضرات اتنی دوائیاں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ شہد میں شفا ہے، قرآن کہتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ شہد سے اور شوگر ہو رہی ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور جتنے میں ڈاکٹروں سے ملتا ہوں، میں آخر اسپتال گیا تو 10-12 ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے ملو آئی اسپیشلسٹ، سب کے اینکیں لگی ہوئی تھی۔ میں کہا آپ لوگ آئی اسپیشلسٹ ہیں، آپ کی اپنی آنکھیں خراب ہیں۔ ہارٹ کا ڈاکٹر ڈاک جاتا ہوں، اپنا ہارٹ اٹیک، اپنے ہارٹ سرجری ہوئی بھی۔ شوگر کا ڈاکٹر شوگر کا مریض، شوگر اسپیشلسٹ ہے، خود شوگر ہے، یہ دوسروں کا کیا علاج کرے گا؟ قرآن میں قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا رحمت ہے لیکن مومنوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن هُدًى لِلنَّاسِ ہے، پہلے انسان بنو گے قرآن ہدایت دے گا۔ قرآن جانوروں کی ہدایت کا کتاب نہیں ہے۔ شہد شفا ہے، شفا للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، جانوروں کے لیے نہیں۔ میرے دوستو ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، صحابہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے۔ مسلمان کی جنت سب سے اوپر، اس کے بعد پھر اور اوپر، پھر یعنی پہلی جنت مسلمانوں کی، پھر اوپر 100 درجے، اور پہلی جہنم کس کی ہے؟ مسلمانوں کی، جو گناہ کر کے جائیں گے، پھر ہے کافروں کی، پھر آگے ہے۔ مسلمان میرے دوستو صحابہ، حضرت عمر جیسا آدمی جس کے بارے میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تیرا جنت میں نے محل دیکھا قریشی کا، عمر تیرا گھر جنت میں میرے ساتھ ہے۔ عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، جس رستے سے تو گزرتا شیطان رستہ بدل لیتا۔ عمر ادھر طواف کرنے آپ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے نبی کیا ہوتا؟ طواف کے بعد نفل ہوتے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ اللہ کو عمر کا مشورہ پسند آیا، طواف کے بعد وہ نفل واجب ہو گئے۔ حضرت عمر کی فکر سے شراب حرام ہوئی، آپ کی فکر سے عورتوں کو پورا پردہ ملا، 15 آپ کے مشورے قرآن بن گئے۔ اور میں بدر میں نبی جی عمر کا مشورہ اللہ کو پسند آیا، آپ مشورہ نہ کرتے آپ پہ عذاب آیا تھا، مشورے نے آپ کو بچا لیا۔ قبر میں فرشتے سوال کریں گے لوگوں سے، کہا عمر فرشتوں سے سوال کرے گا میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اتنا بڑا آدمی روزانہ پوچھتا تھا، اے حذیفہ میرے بھائی بتانا کیا کہ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں، دیکھ کے بتا دے بھائی۔ جس دن آخری دن تھا، آخری انتقال، جب زخم سے زہر نکلا دودھ، تو کہا جاؤ، کہا عمر
طبیب نے کہا تو اب مرنے والا ہے، اب تو نہیں بچتا، آثار آ گئے. کہا اچھا، چارپائی پہ لیٹے. کہا جاؤ مدینے کے گلیوں پھرو، پوچھو عمر مر رہا، عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو لوگ آئے کچھ دیر بعد، کہا عمر لوگ ایسے رو رہے جیسے اپنا بچہ مر رہا ہے. حضرت عمر نے یوں ہاتھ رکھا کہ حذیفہ ادھر آ قریب سے، مجھے بتا دے میرے بھائی، میں تجھ سے نہیں پوچھا کون منافق ہے، دیکھ لے عمر کا نام منافق تو نہیں. حذیفہ کی چیخ نکلی کہ اللہ کی قسم عمر تو منافق نہیں. حضرت عمر نیچے کہا بیٹے مجھے چرپائی پر نیچے ڈال، منہ مٹی میں ملا کہ اے اللہ مخلوق نے معاف کر دیا، تو نے معاف نہیں کیا تو عمر کا کیا ہوگا. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میرے دوستو غلط فہمی ہے مجھے بھی، مسلمان کو سورہ فاتحہ شفا نہ دے ہو نہیں سکتا. آج میرے دوستو مسلمان کو قرآن سے کیا فائدہ ہو رہا ہے بتائیں. مجھے بتا دے کوئی آدمی کہ مجھے سورہ فاتحہ نے، میں آپ کو 100 قصے بتا سکتا ہوں. میں امریکہ گیا، ایک مجھے جوڑا ملا قبر، 18 سال سے بے اولاد تھی. میاں بیوی آئے، بیوی میرے ساتھ تھی. تو انہوں نے کہا سعید بھائی آپ کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اولاد کا، آپ کو اولاد ہوئی کیسے؟ میں کہا قرآن سے ہوئی. تو کہا ہمیں بتایا. میں کہا بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. شوگر کا ڈاکٹر شوگر کی دوائی دے، پہلے میٹھے سے پرہیز کراتے. کہتا آپ بتائیں ہم کریں گے. میں نے کہا میرا علاج کرنا 1 سال، پھر جو مرضی ہو. کیا؟ میں کہا ایک تو تم داڑھی پوری کرو، پوری داڑھی رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، جیسے ڈاکٹر کی مانتے ہو. کڑوی گولیاں کھاتے ہو، اس کو فیس بھی دیتے ہو. مولوی صاحب کی مفت میں ماننے کو تیار. ڈاکٹر کہہ دے کڑوی گولی، آپریشن کروا لیا. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، آپ نے میری ایسی کی تیسی کر دی، پھاڑ دیا، یہ لے فیس، جزاک اللہ. امام کی بات ماننے کو تیار نہیں. مولوی صاحب آپ کی نہیں مان سکتے. میں نے کہا دیکھ داڑھی لمبی کر، گھر سے ٹی وی تصویریں سب نکال، تصویر نہیں کھینچنی، نہیں کھینچوانی. اور عورت سے میں نے کہا بال سے لے کر ناخن تک چھپاؤ، گلوز پہنو، اور آواز میں کسی نامحرم مرد سے اصلی آواز میں بات نہ کرنا. قرآن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا اے نبی کی بیویوں، جب صحابہ تمہارے پاس آیا کریں آواز کو تھوڑا سخت کر لیا کرو، کہیں شیطان تمہاری آواز کی وجہ سے ان کے دل میں غلط وسوسے نہ ڈالتے. عورت کا اگر مرد ہو نا تو عورت کا آواز ہی کافی ہے مرد کے لیے. جو مرد نہ ہو، جیسے ہم ایک جگہ گئے لاہور میں، بڑے بڑے سیٹ بیٹھے دنیا کے، میں گیا تو ان کی بیویاں بھاگ گئی سب، یہ سعید بھائی آگے بھاگی. تو میں جب گیا تو بڑے خار میں کہا سعید بھائی یہ عورتیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں، تو مولویوں کے دیکھ کے ڈری کیوں؟ میں کہا ظالم یہ مرد دیکھیں گے تو ڈریں گے، پہلے تم لوگ مرد تو بنو. یہ مردوں سے ڈرتی ہیں، تم سے نہیں ڈریں گے، سارا دن کھیل. میرے دوستو جب آدمی جس چیز کے، دیکھو آپ گوبر کے ماحول میں بیٹھو، آپ کو گوبر کی بو ختم ہو جائے گی. آپ عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھو، آپ کے اندر سے مردانگی ختم ہو جائے گی. پکی بات بتا رہا ہوں میں، یہ کوئی سائنس کی بات بتا رہا ہوں، یہ اپنی بات نہیں بتا رہا. صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہر نبی سے بکریاں چروائی، کیوں؟ بکریوں میں تواضع ہوتی ہے. جو گھوڑے پالتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے، جو اونٹ پالتا ہے اس میں کینہ آتا ہے. پہاڑی اونٹ اور ریگستانی اونٹ میں فرق ہوتا ہے. ریگستانی اونٹ میں اکڑ بہت ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، پہاڑی اونٹ میں اکڑ کم ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑا پہاڑ ہے. صحبت کا اثر ہے. انسان پانی سے بنا ہے، پانی فریج میں ٹھنڈا چولہے پہ کر. تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے مجھ سے ڈرو اور میرے پاس مسلمان لوٹ کے آنا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں مسلمان بنتا کیسے. بس مسلمان بننے کی پریکٹس شروع کر دو. اور دوسری چیز ہر آدمی کو مسلمان بنانا ہے. یہ 2 کام ہیں ہمارے، ایک کام نہیں، 3 کام قرآن نے کہے. ایک خود مسلمان بنو، نمبر 2 گھر والوں کو قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، گھر والوں کو مسلمان بناؤ. کنتم خیر امۃ اخرجت الناس، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے آخر میں ہو، سب سے پہلے جنت میں جاؤ. تمہارے ساری امت پہ جنت حرام جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے. تو تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں ہو؟ اخرجت الناس، تمہیں ساری انسانیت میں نکالا ہے. کیوں؟ تاکہ تم ان کو مسلمان بناؤ. یہ 3 کام قرآن نے ہمارے کہے. 3 کام. مسلمان بنو خود اپنی ذات سے، پوری ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو. میں نے اس کی بیوی کو بتایا کہ بہن اپنے گلس پہنو، بال چھپاؤ، آواز بھی چھپاؤ. اور میرا علاج، میں نے اس کو 3 آیتیں بتائیں سورہ نوح کی 10 11 12 نمبر آئے. 3 آیتیں. میں کہا کثرت سے پڑھو، 30 دفعہ 40 دفعہ دھیان سے، اور 300 دفعہ استغفار کرو، 300 دفعہ روزانہ. اور ایک استغفار تہجد میں کرو. کیوں؟ تہجد میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ پہلے آسمان سے آواز دیتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگے اس کو عطا کرو. اللہ کی رحمت پہلے آسمان سے آواز دیتی ہے. میں نے کہا 300 دفعہ استغفار. قرآن میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، شہری میں استغفار کیا. اور 4 نبی کی اولاد کی دعائیں، 4 دعائیں ہیں قرآن میں نبی کی جس سے نبیوں نے اولاد مانگی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال میں اولاد ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال میں اولاد ہو گئی. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ صاحب بغیر باپ کے.
میں نے بتایا، انہوں نے مجھے 2006 کا واقعہ ہے، میں واپس 16 میں گیا 10 سال بعد، کہا سعید بھائی آپ کی دوائی استعمال کی، اللہ نے 1.5 سال بعد 5 سال میں 5 بیٹے لگاتار دے دیے 18 سال بعد۔ قرآن کہہ رہے ہم تمہیں بیٹے دیں گے، لیکن عمل بتایا آج ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ آج ہماری حفاظت کیوں نہیں ہے؟ آیت الکرسی سے حفاظت پکی، جو فجر کی نماز جماعت میں مسلمان پڑھ لے، سارا دن کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن آج لوگ لٹ رہے ہیں۔ میں فجر کی نماز پڑھ گیا، گاڑی چھن گئی، اسلام خطرے میں پڑ گیا، یہ مولوی صاحب نعوذ باللہ غلط بول رہے ہیں۔ یہ سارے وعدے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جس کے اندر اسلام نہیں اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ مجھے کرکٹ بورڈ نے کہا تم پاکستان کرکٹ ٹیم میں داخل ہو گئے ہو، تم بیٹسمین بن جاؤ، اب اگر تم بیٹسمین بنو گے، اسکور کرو گے، ہم تمہارے گھر کا خیال رکھیں گے، تمہیں سیلری دیں گے، ساری دنیا میں پھرائیں گے، سب کچھ فری ہے، بس تم نے گراؤنڈ میں پرفارمنس کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو دنیا میں مسلمان بننے کی محنت کر اور سب کو بنانے کی محنت کر، چاہے کوئی مسلمان بنا نہ بنا کوئی مسئلہ نہیں، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، تو نے محنت کرنی ہے۔ میرے دوستوں، مسلمان سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بچے بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر آدمی کہاں بنتا ہے؟ انجینئرنگ یونیورسٹی بنتا ہے، میڈیکل یونیورسٹی میں۔ سوئمر کہاں بنتا ہے؟ سوئمنگ پول میں۔ کرکٹر ہاکی گراؤنڈ میں نہیں، کرکٹ گراؤنڈ میں بنتا ہے۔ ہمیں ہر چیز بننے کی جگہ پتا ہے۔ کوئی پاگل ہے جو فیکٹری میں جا کے گاڑی خریدے؟ گاڑی بنتی ہے فیکٹری میں، چلتی بکتی شو روم میں، سڑک پہ چلتی ہے۔ میں جنید جمشید کی فیکٹری میں گیا، بیان کر رہا تھا، میں کہا مجھے کپڑا خریدنا ہے، کہا سعید بھائی یہ کپڑا بننے کی جگہ ہے، جنید جمشید کی دکانوں پہ پکڑا بکتا ہے، استعمال جسم پہ ہوتا ہے، ہر چیز بننے کی جگہ ہے۔ واللہ سچ بتا رہا ہوں، ڈاکٹر یونیورسٹی میں بنتا ہے، سوئمر پول میں بنتا ہے، پائلٹ ہوائی جہاز میں بنتا ہے، ہوا میں۔ میرے دوستوں، مسلمان بننے کی ایک ہی جگہ ہے جس کا نام اللہ نے مسجد رکھا ہے، اور کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے آج پوری دنیا میں اسلام واپس آ رہا ہے۔ صرف امریکہ میں سالانہ 350 مساجد بن رہی ہیں، ابھی میں کینیڈا سے ہو گیا۔ اس سال کرونا میں اللہ نے جو پاکستان کی حفاظت کی ہے، کسی دنیا کی نہیں کی۔ پاگل ہوئے وہ لوگ، پاگل ہوئے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ 13 مہینے میں کرونا کی کتنی موتیں؟ پاکستان میں 2 دن میں 1 موت ہے۔ اللہ نے کیا فضل فرمایا، انڈیا میں 2.5 لاکھ روزانہ مریض۔ میرے دوستوں، پاکستان میں تھوڑی سی محنت کر لیں، یہ پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تھوڑی سی محنت کر لیں، ان کو دیکھ کے لوگ پوری دنیا میرے دوست ہیں، وہ پریشان ہیں پاکستان کیسے بچا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، سب مل کے بیٹھے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے ہیں، پھر بھی بیماریاں ان کو ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں بیمار کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے مسلمان بننے کے لیے روزانہ ٹائم نکال۔